تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کا نام ہی بہادری کی پہچان تھا، ایک ایسا انسان جن کی دعائیں کہتے ہیں کبھی رد نہیں ہوتی تھیں، اور ہاں وہی جنہوں نے ایک ایسا دریا جو لگتا تھا کہ پار ہی نہیں کیا جا سکتا اپنی پوری فوج کے ساتھ گھوڑوں پر پار کر لیا۔ نام تھا ان کا سعد بن ابی وقاص۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑے چیلنج سے، ایک ایسا دریا جس کے بارے میں سب کا یہی کہنا تھا کہ اسے پار کرنا ناممکن ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک پوری کی پوری فوج نے اپنے گھوڑوں پر اسے پار کیسے کر لیا؟ اس کا جواب ایک ایسی قیادت اور ایک ایسے یقین کی کہانی میں چھپا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس عظیم انسان کی کہانی کی بالکل شروعات میں جانا ہوگا، ان کی روحانی بیداری کے اس لمحے میں جب انہیں ایمان کی طرف سے پہلی پکار آئی۔ اسلام قبول کرنے سے صرف 3 دن پہلے سعد نے یہ خواب دیکھا، اور یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ یہ تو جیسے اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی ایک روح کے لیے روشنی کی طرف ایک ذاتی، ایک الہامی بلاوا تھا۔ اور یہی خواب تھا جو انہیں سیدھا پیغمبر اسلام کے پاس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر تو جیسے ان کے خواب کی تعبیر ہی حقیقت بن گئی۔ جن 3 چہروں کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یعنی ابو بکر، علی اور زید، وہ واقعی ان سے کچھ ہی دیر پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن ایمان کا راستہ یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو اب ہم آتے ہیں ان کی زندگی کی پہلی اور شاید سب سے کڑی آزمائش کی طرف، ایک ایسا ٹکراؤ جہاں ایک طرف ان کا نیا ایمان تھا اور دوسری طرف اپنی ماں کے لیے ان کی گہری محبت۔ ان کی والدہ، جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، انہوں نے ان پر بہت شدید جذباتی دباؤ ڈالا۔ انہوں نے سیدھا بھوک ہڑتال کر دی اور سعد کے سامنے ایک ایسا انتخاب رکھ دیا جو شاید کسی بیٹے کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے، ایک طرف ماں کی زندگی اور دوسری طرف اپنا ایمان۔ یہ تھا سعد کا جواب، طاقتور اور بالکل غیر متزلزل۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کے پختہ یقین کا اعلان تھا، اور ان کے اس اٹل عزم کو دیکھ کر آخرکار ان کی والدہ کو بھی اپنی ضد چھوڑنی پڑی۔ ایمان کی اس پہلی آزمائش میں پورا اترنے کے بعد سعد اسلام کے سب سے بڑے محافظوں میں سے ایک بنے۔ تو آئیے اب ان کے کردار کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں جہاں ان کی جنگی مہارتیں ایک لیجنڈ بن گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی اعزاز ہے۔ اسلام کے دفاع میں پہلا تیر چلانے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے خود کو نئی امت کے ایک بانی جنگجو کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ذرا سوچیں، جنگ احد کی شدید ترین گھڑی میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان، یہ ایک ایسا منفرد اعزاز تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک تیر انداز کے طور پر ان کی کیا قدر اور کیسی مہارت تھی۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب سعد کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی گئی جو تاریخ کا دھارا بدلنے والی تھی۔ انہیں فارس کی عظیم سلطنت کو فتح کرنے کے لیے سپاہ سالار بنا دیا گیا۔ اس مہم کی کامیابی حیران کن حد تک تیز تھی۔ واقعات کی رفتار ایسی تھی کہ یقین کرنا مشکل تھا۔ پہلے ایک فیصلہ کن جنگ، پھر ایک تباہ شدہ پل، اور اس کے بعد سامنے ایک بھپراوت دریا۔ لیکن جب یقین پختہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اور دوسری طرف فارسی سپاہی، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلم فوج اپنے گھوڑوں سمیت اس بکھرے ہوئے دریا کو ایسے پار کر رہی ہے جیسے کوئی ہموار زمین پر چل رہا ہو۔ ان کے لیے یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ چیخنے لگے، دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور بس اتنا دیکھنا تھا کہ وہ خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک پوری سلطنت کے خالی محلات میں اپنی سب سے بڑی فتح کے لمحے میں سعد نے جشن نہیں منایا۔ نہیں، ان کی توجہ دنیاوی کامیابی پر نہیں بلکہ روحانی غور و فکر پر تھی۔ یہ ان کی گہری عاجزی اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سعد کی میراث صرف تلوار اور تیر تک ہی محدود نہیں تھی۔ اب ہم ان کی روحانی طاقت کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی خاص نعمت جس نے انہیں تاریخ میں بالکل منفرد بنا دیا۔ مستجاب الدعات، یعنی وہ شخص جس کی دعا کبھی رد نہ ہو، یہ سعد کی ایک بہت مشہور اور قابل احترام صفت تھی، اور یہ نعمت انہیں خود پیغمبر اسلام کی دعا سے ملی تھی۔ لیکن اس نعمت کے 2 پہلو تھے۔ ایک طرف یہ ایک نرمی بھری رحمت تھی، تو دوسری طرف ایک فوری اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوفناک تنبیہ بھی۔ اور یہ مشہور واقعہ ایک سبق بن گیا کہ کبھی اس شخص کے صبر کا امتحان نہ لو جس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو۔ انصاف فوری بھی ہو سکتا ہے اور فیصلہ کن بھی۔ اتنی غیر معمولی زندگی گزارنے کے بعد ان کا اختتام بھی ان کی ابتدا کی طرح ہی عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔
آئیے ان کی آخری اور بہت سادہ سی خواہش پر غور کرتے ہیں۔ ان کے آخری الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ تمام فتوحات اور تمام اعزازات کے باوجود وہ اپنے رب سے اسی عاجز سپاہی کی حیثیت سے ملنا چاہتے تھے جو وہ جنگ بدر کے دن تھے۔ یہ ایک ایسی زندگی کی گواہی ہے جو خالص ایمان سے شروع ہوئی اور اسی پر ختم بھی ہوئی۔